هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے انہی بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ کیا ان کے وہ گمان تھے، کیا یہ گمان لگائے بیٹھے تھے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور یہ وہ گمان تھے کہ جس کے پیچھے کوئی محنت اور مشقت نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف گمان ہی تھے جو یہ اپنے دلوں میں سجائے بیٹھے. تو وہ جو گمان، اس کی سب سے پہلی مثال یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کی. وہ کیا گمان تھا؟ فرمایا اللہ رب العالمین وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. واو اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. قالو، قالا کا کہنا، قالا ایک آدمی کا کہنا، قالو جمع کا کہنا، یعنی کہ ان سب نے کہا. لن تمسن، لن نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. تمسن النار، تمسا یعنی کہ کسی کو چھونا، مسا سے نکلا ہے کسی کو چھونا، کسی کو ہاتھ لگانا. تمسنا مطلب ہمیں نہیں چھوئے گی، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، یعنی کہ یہاں سے تنوین کے ساتھ آ گیا تو یعنی کہ اس سے مراد ہے کچھ دن. ایام معدودہ، معدودہ کے ساتھ اور زیادہ تاکید میں آ گیا کہ چند دن، معدودہ گنتی کے چند دن. قل کہہ دیجئے، اتخذتم، اتخذ خود سے نکلا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو لینا، کسی چیز کو پکڑنا. اتخذتم کیا تم لوگوں نے لیا ہے، عند اللہ اللہ رب العالمین سے، عہدن کسی قسم کا عہد، کسی قسم کا وعدہ، کسی قسم کا معاہدہ. فلن یخلف اللہ وعدہ، ف پھر کے معنی میں آتا ہے، اور لن واپس وہی لفظ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہرگز نہیں. یخلف خلف سے یعنی کہ کسی چیز کے خلاف ورزی کرنا. فلن یخلف اللہ پھر ہرگز نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ رب العالمین، عہدہ اپنے وعدے کو. ام تقولون کیا، ام کیا کے معنی میں آتا ہے، ام کیا، تقولون کیا تم کہتے ہو. یہ تقول بھی قول سے نکلا ہے، قال جیسا کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ اس کا فعل مضارع ہے. تقولون کیا تم ابھی کہتے ہو، اور آخری میں واو نون آ گیا تو یہ جمع کے صیغہ ہو گیا. کیا تم سب ابھی کہتے ہو، علی اللہ اللہ رب العالمین پر، علی مطلب پر، علی اللہ اللہ رب العالمین پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ما لا، ما وہی موصولہ ہے جو الذی کے معنی میں آتا ہے. جیسے الذی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ موصولہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں جو جیسے کہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. یہ ما بھی جو ہے یہ بھی اسی معنی میں آیا ہے. ما لا تعلمون جو تم کہتے ہو وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ رب العالمین میں جو تم ایسی بات کہتے ہو، لا تعلمون کہ جس کو تم نہیں جانتے. تو کیا مراد ہے یہاں پر اس آیت سے؟ فرمایا اللہ رب العالمین وقالوا لن تمسنا النار، اور یہ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، لن تمسنا النار کہ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودات مگر اس کے کہ گنتی کے چند دن. یہاں پر یہودیوں کا یہ اعتقاد تھا، یہودیوں کے بارے میں یہ چیز آتی تھی، وہ اپنے اندر یہ گمان لیے بیٹھے تھے
کہ ہم تو اللہ رب العالمین کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ چنا ہے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آخر کار جنت ہی ہے. چاہے ہم جو بھی اعمال کریں، چاہے ہم لوگ نافرمانیاں کریں، چاہے ہم لوگ اپنے واجبات کو ادا کریں نہ کریں، چاہے ابھی جو واجب خاص طور پہ ہمارے اوپر آیا ہے، یعنی کہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لوگ پہچان چکے تھے تو ان کے اوپر یہ واجب تھا کہ ان کے اوپر ایمان لے کر آتے. چاہے ہم یہ بھی ایمان کے اوپر عمل کریں نہ کریں، جو بھی کام ہم لوگ کریں گے اس پہ اللہ رب العالمین آخر کار ہمیں جنت ہی دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ چنا ہے جن کو، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہی جنت کے لیے ہے. اور نعوذ باللہ ہم لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ان کا گمان تھے سارے. اور ساتھ ہی ساتھ کہ یہ جو یہ جو بیماری تھی، یہ جو فتنہ تھا، یہ ان کے تعلیم یافتہ جو لوگ تھے ان کے اندر بھی موجود تھا کہ ہم چاہے جو بھی عمل کریں آخر کار ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو عوام تھی ان کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی کہ ہم اگر اپنے ان بڑوں کو خوش کر دیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ بس جنت ہی ہے، ہمیں پھر جنت سے باہر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور اگر کہیں جا کر اللہ رب العالمین نے ہمیں پکڑا بھی، کہیں جا کر ہمارے اوپر کوئی سزا بھی آئی جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں، تو بھی وہ صرف چند دن ہی ہوں گے کہ جو ہمیں سزا کے اندر گزارنے پڑیں گے. لیکن یہ کہ اس کے بعد آخر کار ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اگرچہ کہ ہم لوگ کوئی شرک بھی کریں، اگرچہ ہم لوگ کفر بھی کریں، اگر ہم جو بھی اعمال کریں، آخر کار ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا وہ گمان کہ جس کے بارے میں پیچھے فرمایا کہ امانی ان کے جو تھے، وہ جو گمان جگائے بیٹھے تھے، تو یہ سب سے پہلا گمان ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کا یہ ایک گمان تھا جو حقیقت کی بنیاد پر نہیں تھا. یعنی کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر آپ ان چیزوں سے بچیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر حرام قرار دی ہے، یعنی کہ سب سے پہلی جو چیز اس میں آتی ہے وہ شرک ہے، کہ اگر آپ شرک سے بچے رہیں پھر اس کے بعد یہ آپ گمان پھر بھی لگا کے بیٹھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ یہ گمان لگا بیٹھے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ آپ کی اپنی حماقت ہے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا کوئی بھی حکم نہیں دیا. اسی لیے یہ جو آخری جملہ ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نہیں دیا، یعنی کہ اگر آپ یہ گمان لگائے بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا تھا؟ یہی اگلے جملے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا کوئی وعدہ موجود ہے؟ کیونکہ تم نے کس بنیاد پر اس قسم کے جو تم لوگوں نے اپنے اندر ایک گمان لگائے بیٹھے ہو، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پہ تم لوگوں نے یہ گمان لگائے بیٹھے ہو؟ کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری کتاب میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہو، یا تمہارے پیغمبر نے تم سے کوئی اس قسم کا کوئی وعدہ کیا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ تم جنت میں ہی جاؤ گے آخر کار، چاہے تم شرک کرو، چاہے تم کفر کرو، چاہے تم جو مرضی کرو؟ تو کیا تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی وعدہ موجود ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. تو پھر یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر تو وعدہ موجود ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہاں پر یہ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ یہ پوچھا جو سوال جا رہا ہے لیکن اس کا جواب نہ میں ہی ہوتا ہے. کیا تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی وعدہ موجود ہے؟ اس کا جواب کیا؟ نہیں، وعدہ موجود نہیں ہے. تو پھر اللہ رب العالمین اس وعدے کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ اگر تو وعدہ موجود ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لیکن یہ کہ یہ استفہام انکاری ہے، یہ وہ استفہام ہے جس کا جواب انکار میں ہی ہوتا ہے. یعنی کہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی وعدہ موجود ہے، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی وعدہ موجود نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی وعدہ موجود ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو پھر کیا اس کا اب یہ ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اگر تم
گمان لگائے بیٹھتے تو پھر یہ صحیح ہوتا کہ اگر یہ چیز یہ وعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا، لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے تو پھر کیا تم اللہ رب العالمین پہ وہ باتیں باندھتے ہو کہ جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، یعنی کہ جس کا تمہارے پاس تمہیں کوئی علم نہیں دیا گیا، تم وہ باتیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف لگاتے ہو، تو وہ باتیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرتے ہو. تو یہ یہاں پر یہ ان کا جرم بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی وعدہ موجود نہیں ہے تو پھر تم اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کر کر ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس کا تمہیں بھی کوئی علم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آگے بھی چل کر ہم دیکھیں گے اور بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ان کے اسی امانی کے بارے میں باتیں کی ہیں، ان کے اس گمان کے بارے میں بات کی ہے کہ کس طریقے سے یہ اللہ رب العالمین سے گمان لگائے بیٹھے تھے، اور یہ وہ گمان تھے جس کے پیچھے محنت کوئی بھی نہیں تھی. یعنی کہ سمجھتے تھے ہم چاہے جو مرضی عمل کریں ہمارا آخر کار ٹھکانا جنت ہی ہے. اور یہی چیز آج کل بھی بہت سارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے، بہت سارے عوام کے اندر خاص طور پر، کہ جو ایک پیر کو بس پکڑ لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اگر اس پیر کو خوش کر دیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ بس جنت ہی ہے. پھر ہم لوگ چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم چاہے شرک کریں نہ کریں، ہم جو کچھ عمل کریں ہمارا آخر کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی غلطی بتاتے ہوئے ہمیں بھی یہ آگاہ کر دیا کہ یہ اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے یہ بالکل کسی بنیاد کے اوپر، یہ جو گمان ہے یہ کسی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. یعنی کہ اگر تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی وعدہ ہوتا تو پھر یہ کسی نہ کسی بنیاد پر ہوتا، لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے ہی نہیں اس قسم کا کوئی، تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کی جا رہی ہے جس کا لوگوں کے پاس بھی علم موجود نہیں ہے. پھر اگلی آیت پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پہلے جو انہوں نے غلطی کی تھی اب یہاں پر اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ کے نزدیک کیا قاعدہ ہے، اللہ رب العالمین کی کیا سنت ہے. اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے، فرمایا بلا، بلا جو ہے وہ یعنی کہ تأکید کے معنی میں آتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہی ہے، کیوں نہیں، بلکہ یہ یعنی کہ جو بات کی جا رہی ہے بالکل تأکید کے ساتھ ہے. من کسب سیئۃ، من کسب جس نے کمائی کی، جس نے ہاتھ کی اعمال کیے، کسب یعنی کہ اس کے ہاتھ کی جو کمائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اصل میں کسب. جس نے کمائی کی، جس کے ہاتھوں نے یہ کمایا، سیئۃ، سیئۃ گناہ، جس نے گناہ کمایا، جس نے نافرمانی کمائی، جس نے برائی کمائی، وہ احاطت، اور واو اور کے جیسے استعمال ہوتا ہے احاطت یعنی کہ گھیر لیا، احاطہ کر لیا، جیسے کہ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا احاطہ کر لینا کسی چیز کا. وہ احاطت اور احاطہ کر لیا، بہی خطیئتہ، احاطہ کر لیا اس کا، اس نے خطیئتہ اس کے گناہوں نے، خطیئہ خطایا کی جمع ہے خطیئہ یعنی کہ گناہوں نے. فَأُولَئِكَ تو یہ وہ لوگ ہیں، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا، کن لوگوں میں ہوگا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ میں ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم یعنی کہ یہ رہیں گے، یہ ضمیر ہے جمع کے لیے، فیہا رہیں گے اس میں، خالدون یعنی کہ اس میں کس میں رہیں گے، فیہا کس کی طرف لوٹ رہا، جہنم کی طرف، نار کی طرف. ٹھیک ہے، خالدون ہمیشہ، خلود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے، بلا من کسب سیئۃ، بے شک کیوں نہیں، یہ بات تاکید کے ساتھ ہے کہ جس نے کمایا سیئۃ گناہ، جس نے برے کام کمائے یعنی کہ جس نے برے کام کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا. تو یہاں پر کون سے گناہ مراد ہے، یہاں پر نارمل گناہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آخر میں جب آ گیا ہم فیہا خالدون کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس چیز نے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ یہاں پر جو گناہ مراد ہے وہ نارمل گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ یعنی کہ کفر اور شرک والے گناہ ہیں، یعنی کہ وہ بڑے گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور یہی چیز جو ہے
وہ قرآن کی جب دیگر آیتیں ہم لوگ جمع کرتے ہیں، دیگر احادیث جب ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہ جو شرک میں مبتلا تھے، جو کفر میں مبتلا تھے، اور یہ وہ چیز ہے جو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے گی۔ یعنی کہ یہ وہ بڑے جرم ہیں کہ جو انسان کے اندر سے ایمان کو خالی کر دیتے ہیں، بالکل انسان کے اندر سے اسلام کو بالکل خالی کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک وجہ بن جائے گی ان کے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بڑے گناہ بھی ہیں، یعنی کہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یا گناہ صغیرہ کی بہت زیادہ تعداد، تو وہ جو ہے وہ اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا جتنا اس کا حق بنتا ہے، اور پھر یا تو کسی کو شفاعت دے کر اس کو وہاں سے جہنم سے نکال دیا جائے گا، یا پھر اللہ رب العالمین خود ہی اپنی رحمت سے اس کو اس شخص کو نکال لے گا۔ لیکن یہ کہ آخر کار اس شخص کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے باقی دیگر آیتوں کو، اور یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو اور صحیح احادیث کو جب جمع کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ کے نکلتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ والا ہے، یعنی کہ وہ شخص کہ جس کے اعمال میں شرک موجود نہیں ہے، پھر چاہے اس کے اعمال جتنے بھی زیادہ ہوں، اگر اس کو جہنم میں ڈالا بھی گیا ہے، یعنی کہ اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو پہلی ہی فرصت میں اس کو معاف کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ سیدھا ہی جنت ہو جائے گا۔ اور اگر چاہے گا اس کو جہنم میں ڈالنا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ کہ اگر اس کے اعمال میں شرک نہیں ہے تو پھر یہ کہ اس کو تھوڑا سا عذاب دے کر اور اس کو پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور بے شمار احادیث، بے شمار قرآن کی آیتیں ہمیں اس موضوع کے بارے میں ملتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں وہ حدیث قدسی جو آتی ہے، جس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا عبادی انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے اس حالت میں ملے، انک لو اتیتنی، اگر تو میرے پاس آئے، بقراب الارض خطایا، اس حالت میں کہ تیرے گناہ اس پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہوں، یعنی کہ پوری زمین جو ہے یہ اتنے زیادہ تیرے گناہ ہوں، ثم لقیتنی، اس حالت میں تو آ کے میرے سے ملاقات کرے، لا یشرک بی شیئا، ہاں اس میں ایک شرط کیا ہے کہ اس میں شرک موجود نہ ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ میں ایسے ہی اتنی ہی مغفرت لے کے اس سے ملاقات کروں گا، یعنی کہ میں تجھے یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یہاں پر جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ اس میں شرک موجود نہ ہو۔ اگر شرک موجود ہے تو پھر وہ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور یہی چیز ہمیں قرآن کریم کی آیت سے بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو، اپنے ساتھ کیے ہوئے شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس شخص نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالم کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلا ہمیں کہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کرا دیا، یعنی کہ اب وہ اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہے، اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس کو جہنم سے نکال باہر کرے گا، یعنی کہ یہ اس کا جو جہنم میں جانا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو یہ ساری آیتوں سے اور احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو شخص شرک کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص شرک نہیں کرتا، پھر چاہے وہ اس کے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں، اس کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کسی شخص کی شفاعت سے یا آخر کار خود اپنی رحمت سے ایسے شخص کو نکال باہر کرے گا، جیسے کہ ہمیں وہ حدیث میں ملتا ہے کہ آخری میں جو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو بھی جنت سے نکال لے گا کہ جن کے اندر جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود تھا،
ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین جنت سے نکال لے گا۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہ ساری چیزوں سے پتہ یہ چلا کہ جہنم میں جو شخص ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ شرک میں مبتلا ہوگا، اور ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ جو شرک میں مبتلا نہ ہو اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اگر گناہ کی وجہ سے وہ گیا ہے تو ایک وقت معین تک رہے گا، اور اس کے بعد پھر آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ وعدے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ایک شخص نماز نہ پڑھے، بالکل نماز ہی چھوڑ بیٹھے، اور وہ شرک میں مبتلا ہو، کفر میں مبتلا ہو، اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا، میرا آخر کا ٹھکانہ جنت ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس شخص کے لیے کوئی وعدہ، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ بلا من کسب سیئۃ، بے شک جس نے کمائے گناہ، برے کام، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، یعنی کہ اس کے گناہوں نے اس کو اتنا زیادہ گھیر لیا کہ اس کے دل سے ایمان اور اس کے دل سے اسلام کو بالکل ہی نکال باہر کر دیا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ وہ شخص ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہاں سے جب یہ جو جملہ آخری جملہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اوپر جو گناہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گناہ ہیں جو ایمان سے نکال باہر کرتے ہیں، اسلام سے نکال باہر کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام بھی ایسی ہی ایک ملتی جلتی جو آیت ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے تھے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ایسے لوگ کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایمان کو ظلم سے ڈھکا نہیں، یعنی کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کو ظلم سے ملایا نہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ یعنی کہ ہر شخص ظلم تو کرتا ہے، کوئی بھی گناہ ہے وہ شخص اصل میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ گناہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، تو پھر کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے جواب میں کہ نہیں، یہاں سے مراد ظلم یہ ظلم سے مراد یہ چھوٹے چھوٹے ظلم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں سے یہ جو ظلم ہے یہاں سے وہ ظلم مراد ہے کہ ایک شخص اگر ایمان لائے اور اس کے ساتھ یہ بڑا ظلم نہ کرے تو وہ شخص پھر کامیاب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ کوئی شخص کا ظلم کرنا یا کوئی شخص کا گناہ کرنا، تو پھر وہ آپ کو اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت مل جائے گی کہ یہاں سے گناہ سے مراد کون سا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ کبیرہ گناہ مراد ہے، یعنی کہ کبیرہ گناہ میں بھی وہ گناہ کہ جو آپ کے دل سے بالکل ہی ایمان کو ختم کر دیتا ہے، یہ وہ گناہ مراد ہے، یا یہاں سے مراد وہ چھوٹے گناہ ہیں کہ جو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں؟ یہ کون آپ کو بتائے گا؟ یہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے آپ کو یہ بات سامنے آ جائے گی، جیسے کہ اس آیت میں بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ یا پھر یہ کہ کوئی سیاق سے آپ کو پتہ چلے، جیسے کہ ہم نے اوپر جو آیت پڑھی، جو آج ہمارے ساتھ جو آیت ہے، اس میں ہمیں سیاق سے ہی پتہ چل گیا کہ یہاں پر جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہاں سے آپ کو ایک دلیل مل گئی کہ یہاں اس سے پہلے جو گناہ مراد ہے یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کے دل سے ایمان کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ بے شک وہ شخص کہ جس نے گناہ کے کام کیے، جس نے گناہ کمایا اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو جہنم میں جائے گا، اور یہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے جو وہم تھا اس کا جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کے کام کرے گا اور وہ بڑے گناہ کہ جو ایمان کو خالی کر دیتے ہیں، تو پھر تم اس گمان میں نہیں رہو کہ تمہارے ٹھکانے پر جنت ہوگا، نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے یہ در حقیقت وہ پچھلی آیت کا، پچھلی جو ان کا اعتراض تھا، پچھلا جو ان کا گمان تھا اس کا جواب ہے یہاں پر۔ پھر
اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. والذین واو اور کے لیے استعمال ہوتا ہے الذین. اب یہ وہ آیت ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے اب آپ لوگ جو اس کا ترجمہ ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ شروع سے ہمارے ساتھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا فوراً کہ واو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذین کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ موصولہ ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، یا نون آخر میں آیا ہے، اور اس سے مراد ہے یہ ان لوگوں کی صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. الذین آمنوا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. آمنو ایمان لانا اور واو آخر میں آ گئے تو یہ بھی جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سب ایمان لائے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات واو اور عملو عمل کرنا اور آخر میں واپس واو آ گیا تو جمع کا صیغہ ہو گیا. اور ان لوگوں نے وہ لوگ عمل کرنے والے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور عمل کیے. الصالحات صالح یعنی کہ نیک اعمال. عمل الصالحات اعمال کیے نیک. اولئک یہ وہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ جو جنت میں جنت والے ہیں. اصحاب الجنہ یعنی کہ جنت والے ہیں. اصحاب یعنی کہ کسی چیز کی ملکیت میں آ جانا. اصحاب اصحاب المال جیسے کہتے ہیں تو یہ مال والا. ٹھیک ہے، تو یہ اصحاب الجنہ جنت والے. ہم فیہا خالدون. ہم یعنی کہ یہ واپس وہ ضمیر ہے جمع کے لیے. فیہا رہیں گے اس میں. خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. یہاں پر واپس وہی چیز وہی اعتراض جو آج کل بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، اگر آپ کے دل میں پردہ ہے، اگر آپ کے دل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو بس پھر آپ کو پھر چاہے ظاہری پردہ نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا. پھر چاہے آپ ظاہری آپ داڑھی رکھے نہ رکھے تو فرق نہیں پڑتا. پھر آپ اپنے ٹخنوں کو اوپر اپنے پینچوں کو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھے نہیں رکھے فرق نہیں پڑتا. بس آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے. تو یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نہیں، ایمان جو ہے وہ ہوتا ہی تب ہے جب اس کے ساتھ عمل صالح موجود ہو. یعنی کہ آپ اپنے ایمان کو چیک کیسے کریں گے؟ آپ ایمان کیا ہے؟ ایمان بیسیکلی ایک دعویٰ ہے کہ ایمان جو ہے وہ بیسیکلی ایک دعویٰ ہے اور ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. تو آپ اپنے دل کی کیفیت کو کیسے چیک کریں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان موجود ہے؟ آپ کو پتہ ہی اعمال سے چلے گا کہ کتنے آپ کے اعمال درست ہیں. آپ کے اعمال میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں. آپ اللہ کے رسول کی جتنی اطاعت کرتے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول کے اوپر آپ کا ایمان کس طریقے سے ہے. آپ اللہ رب العالمین کے احکامات کی اطاعت کس طریقے سے کرتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کس طریقے کا ہے. آپ فرشتے جو چیز لے کر ہیں، آپ فرشتوں کے اوپر آپ کتنا ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کہ ہر بات کو لکھ رہے ہیں، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. اب جب تک آپ اپنی باتوں میں احتیاط نہیں کریں گے، آپ کیسے ہی کہہ سکتے کہ میرے فرشتوں کے اوپر ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں وہ آپ کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی بات میں آپ اچھی بات نہیں کر رہے، اچھے اعمال نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر فرشتوں کے اوپر جو ایمان لانے کا تقاضا ہے وہ بھی آپ پورے طریقے سے مکمل نہیں کر رہے. کیونکہ آپ اگر آپ کا ایمان ہوتا واقعی کہ آپ کے جو بھی اعمال وہ فرشتے لکھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس طریقے کا ایمان نہیں ہے جس طریقے کا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یوم الآخرت پر ایمان، اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ اس چیز کے اوپر آپ کا ایمان پورا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو اٹھائے گا اور آپ سے اس بارے میں سوال کرے گا. تبھی تو آپ کے اعمال اچھے ہوں گے. اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اوپر قیامت کا جو ایمان ہے وہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اگر آپ کو بات بات پہ آپ غصہ کر جاتے ہیں، اگر آپ بات بات پہ اللہ رب العالمین سے شکایتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان بھی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا یہ میری اس غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یا یہ جو میرے پاس اچھائی آئی ہے یہ میری اس عمل کی وجہ سے آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ رب العالمین کی جو تقدیر اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اس کے اوپر ایمان اس طریقے سے نہیں ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو جتنے بھی آپ کے ایمانیات ہے، ایمان کے جتنے بھی رکن ہیں، 6 رکن، وہ سارے کے سارے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے اعمال سے ہی تو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے۔ جب آپ اعمال ہی نکال دیں گے اس میں سے، تو آپ کا ایمان تو بالکل ہی ختم ہو گیا، بالکل خالی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان نام کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس میں سے اعمال کو ہی نکال دیا۔ آپ عمل بالکل بھی نہیں کر رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا پورا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، اور فرشتے موجود ہیں، اور رسول موجود ہیں۔ تو پھر یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف آپ کا جو ایمان ہے، یہ صرف دعویٰ ہے، آپ کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ اور ایمان جو ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ دل ہی ہے۔ ایمان کی جو جگہ ہے وہ دل ہی ہے، آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ یہ اعراب کی ایک جماعت ہے، ایک بدو عربی کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، کہ ہم لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، فرمایا قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لم تؤمنوا، کہ ہرگز تم لوگ ایمان نہیں لائے، ولما قل لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان جو ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے اور تم یہ کہا کرو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہ ہم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان جو ہے وہ ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے ہمیں اسلام کا اور ایمان کا فرق پتہ چلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان سے کہ تم یہ کہا کرو کہ ہم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی کہ سب سے پہلے بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کے 5 ارکان کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر یہ چیزیں جو اعمال ہیں یہ جا کے اس کے دل کے اندر ایمان کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس لیول کا پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اعمال بالکل مضبوط ہو جاتے ہیں اس کے ایمان کی وجہ سے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ سب سے پہلے تو یہ فائدہ پتہ چلا کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے۔ انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے کلمہ شہادت کہہ کے، تو کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہو گیا اس کا، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو 5 ارکان ہیں یہ سب مل کر اس کے جب یہ شخص ان سب چیزوں کے اوپر عمل شروع کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین موجود ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، اور پھر یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو جس نے فرشتوں کو بھیجا، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے پیغمبروں کو بھیجا، اور یہ پیغمبروں کی طرف سے جو بھی ہدایت مجھے ملتی ہے مجھے اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ قیامت کے اوپر آپ کا ایمان ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین دوبارہ مجھے اٹھائے گا اور میرے سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا اس کی تیاری کیجیے، اور پھر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہو آپ کا۔ تو پھر یہ جب چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہے دوبارہ آپ کے اعمال کے اوپر، اور آپ کے اعمال کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ پھر انسان جو ہے وہ اپنے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج میں بالکل پراپر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بالکل صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے اعمال بھی درست ہیں اور آپ کے دل میں ایمان کے جو لیول ہے وہ بھی بالکل پختہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر انہی کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، یعنی کہ ان کے دل میں ایمان کا لیول زیادہ ہو گیا۔ دل میں ایمان کا لیول کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ وہی شروع میں اعمال کرنے سے، جتنا زیادہ آپ عمل کریں گے اتنا زیادہ آپ کے دل میں ایمان پختہ ہوگا، اور پھر جتنا زیادہ آپ کے دل میں ایمان پختہ ہوگا وہ واپس ریفلیکٹ کرے گا آپ کے اعمال کے اوپر، کہ اتنے ہی آپ کے اعمال بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہرحال جنت کے بارے میں یہ ہے کہ جنت میں جو شخص کا داخلہ، جس کا بھی داخلہ ہو گیا ایک دفعہ، وہ تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی کہ ایسا کوئی شخص نہیں کہ جو جنت میں تھوڑے ٹائم کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے رہا اور پھر اس کے بعد وہ نکال کے جہنم میں ڈال دیجیے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا وہ تو جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے گا، یعنی کہ جنت میں داخلہ اسی کا ہوگا
جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا، اور اس کا دل اور اس کا جسم ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوگا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر موجود ہے، تکبر موجود ہے، تو وہ شخص جنت میں داخلہ نہیں حاصل کر سکے گا. کہنے کہ کیا پتہ چلا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی اس قسم کی گندگی موجود ہے، یا آپ کے جسم پہ کوئی اس قسم کی گندگی موجود ہے گناہوں کی، تو وہ شخص جنت میں داخلہ حاصل نہیں کر سکے گا. بلکہ جنت میں داخلہ حاصل وہی کر سکے گا جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، دل میں بھی اور جسمانی طور پر بھی. اور جو شخص کا داخلہ ایک دفعہ ہو گیا جنت میں، بس وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہے گا. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب اخذنا، جب لیا، اخذا کسی چیز کو لینا، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاق، میثاق مطلب معاہدہ، پختہ معاہدہ. میثاق یعنی کہ یہ وہ وعدہ، وہ معاہدہ جو ثابت شدہ ہو، جو پختہ ہو، جو تصدیق شدہ ہو. میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے جب ہم نے معاہدہ لیا، کیا معاہدہ تھا وہ؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ لا نہیں، تعبدون عبادت کرو گے تم لوگ، الا اللہ سوائے اللہ رب العالمین کے، تم لوگ کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ رب العالمین کے. وبالوالدین احسانا، اور بالوالدین، والدین کے ساتھ، با جو ہے یہ ان سے، ان کے ساتھ کیے ہوئے ان کے ساتھ کا فائدہ دیتا ہے، ان کے ساتھ. وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانہ اچھا سلوک کرنا، احسان مطلب حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. وذی القربہ، واو اور ذی القربہ قرابت دار، اور قرابت داروں کے ساتھ، یعنی کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ پچھلا جو حکم ہے احسانہ اس میں شامل ہے. وذی القربہ، اور قرابت داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ کیا؟ وہی جو پیچھے گزر چکا ہے، اچھا معاملہ کرنا. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. دل قربہ، دل قربہ کس کو کہتے ہیں؟ قرابت دار. قرابت دار یعنی کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں، جو آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کی خالہ اور ان کے رشتہ دار، آپ کے والد کی طرف سے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی والدہ کی طرف سے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ سارے آپ کے قرابت دار ہوتے ہیں. قرابت داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. والیتامى، یتیموں کے ساتھ. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالغ ہو گیا پھر اس کے بعد وہ یتیم نہیں ہے، اس کے بعد یتیم نہیں ہو سکتا. یعنی کہ بلوغت سے پہلے پہلے اگر کسی شخص کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی بچے کے، یعنی کہ چونکہ وہ بالغ نہیں ہے تو وہ بچوں میں کاؤنٹ ہوگا. کسی بچے کا والد کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی بچوں میں سے کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں یتیم. یعنی کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ بھی والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، یعنی کہ واپس کیا یتیموں کے ساتھ کیا؟ وہی جو پیچھے گزر چکا ہے، احسانہ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کے بارے میں آتا ہے کہ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے، اور مسکینی اس کے اوپر ہوتی ہے. اور مسکین نکلا بھی وہ ہے جس کے سکن میں مسائل ہوں، یعنی کہ جس کے رہن سہن میں روزمرہ کے معاملات میں مسائل چل رہے ہوں، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. اور جب یہ جو ہوتا ہے یہ فقیر کے بھی بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور یعنی کہ فقیر اور مسکین، ان دونوں میں سے جب بھی کوئی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، کسی ایک لفظ کا بھی اطلاق ہوتا ہے، تو اس میں یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے روزمرہ کے جو کھانے پینے کے پیسے ہیں، رہن سہن کے پیسے ہیں، وہ اس کے پاس نہیں ہوتے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین بھی وہی شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے، رہن سہن کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو جب بھی کسی ان دونوں میں سے کسی ایک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، کوئی ایک لفظ کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں، فقیر بھی اور مسکین بھی دونوں. جیسے کہ یہاں پر مسکین کہا گیا تو اس میں فقیر بھی شامل ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب یہ دونوں ہی، جو دونوں کا تذکرہ ہو جائے. اب دونوں کا تذکرہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق موجود ہے. جیسا کہ وہ آیت میں آیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک صدقہ جو ہے
یہ صدقہ فطر جو ہے، صدقہ جو واجب ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ اب یہاں پر دونوں ہی لفظ موجود ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی فرق نہیں ہوتا تو پھر کوئی ایک لفظ کہہ کے اور وہ اس میں دونوں شامل ہو جاتے۔ تو پھر وہاں پر جب علماء کرام تحقیق کرتے ہیں کہ کیا فرق ہے، تو اس میں یہ بات، جو بہت سارے اس میں اقوال موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں جو فقیر ہوتا ہے وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور مسکین جو ہوتا ہے وہ کم محتاج ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ مسکین جو ہے وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور فقیر جو ہے وہ کم محتاج ہوتا ہے۔ لیکن اللہ عالم جس میں راجح قول نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ فقیر جو ہے وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بالکل بھی کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کے پاس کمائی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا تو وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ کوئی کچھ کما نہیں سکتا، اور اس کے گھر پہ بھی ایسے افراد نہیں ہے کہ جو کما سکیں، تو ایسا جو شخص ہے اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کمائی کا کچھ نہ کچھ ذریعہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ جو کمائی ہوتی ہے وہ اس کے خرچوں کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر وہ 20,000 کما رہا ہے، اور اس کے جو خرچے ہیں، جو جائز خرچے ہیں، ٹھیک ہے، جائز خرچوں کی بات کر رہا ہوں، جو جائز خرچے ہیں وہ 30,000 ہیں، صحیح ہے، وہ کما رہا ہے 20,000، لیکن اس کے خرچے جو ہیں وہ 30,000 کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مسکین میں اس کا شمار ہوتا ہے، کہ اس کی کمائی کا ذریعہ ہے، وہ کما رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی جو یہ کمائی ہے، اس کی جو محنت ہے، وہ اس کے خرچوں کو پورا نہیں کر رہی، جو جائز خرچے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا شمار مسکین میں ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو فرق ہے؟ یہ فرق ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ جو سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا کہ وہ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ مسکین تھے، یعملون فی البحر، جو کہ بحر میں کام کیا کرتے تھے، سمندر میں کام کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس کشتی تھی، اور وہ سمندر میں مسافرین کو یہاں سے وہاں لے جایا کرتے تھے، اس پہ وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو لفظ استعمال کیا مساکین، وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، کہ جو بحر میں کام کرتے تھے، سمندر میں کام کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ مسکین سے کیا پتہ چلا؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کام موجود ہوتا ہے، لیکن یہ جو کام ہے، یہ اس کی جو محنت ہے، یہ اس کے خرچوں کے مطابق نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کو اس کے علاوہ بھی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، تو پھر ان کے لیے صدقات جو ہے وہ بھی جائز ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی کمائی ہو رہی ہے، لیکن ان کی کمائی کافی نہیں ہوتی اتنی ان کے خرچوں کے مطابق۔ لیکن یہ کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ صرف اگر کہا جاتا ہے فقیر تو اس میں مسکین شامل ہوتا ہے، اور اگر کہا جاتا ہے مسکین تو اس میں فقیر شامل ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں ہی لفظ کہہ دیے فقیر اور مسکین، تو اس کا مطلب ہے اب یہاں پر فرق موجود ہے، اور یہ جو فرق ہے، یہ جو قول ہے جو ہم نے بتایا، یہ سب سے راجح قول لگتا ہے کہ فقیر جو ہے وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور مسکین جو ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے کافی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جیسے کہ فرمایا کہ حسن سلوک کرنا اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ مسکینوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر جب مسکین کہا اور فقیر نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی فقیر شامل ہے۔ یہاں پر دونوں ہی مراد ہیں، فقیر بھی اور مسکین بھی، دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور واو واپس اور کے لیے قولو، اب قولو کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، قولو وہی قالا سے نکلا ہے، یعنی کہ کہنا، اور آخر میں جمع کا صیغہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے وہ سب کہیں۔ وقولوا للناس حسنا، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، وقولوا للناس حسنا، وہ کہیں لوگوں سے اچھا کہنا لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اقیمو قائم کریں نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر اس کے بعد تم، یہ معاہدہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، پھر اس کے بعد بتایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم اس معاہدے سے تم نے خلاف ورزی کی، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، سوائے تھوڑے جو تم میں موجود تھے، سوائے تھوڑے لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے کہ جو تم میں موجود تھے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم پھر جانے والے تھے، تم پھر جانے والوں میں سے ہو، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ان لوگوں میں سے ہو
کہ جو اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے معاہدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ اور یہ وعدہ جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کے ذریعے لیتا ہے ان لوگوں سے کہ جو ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، جیسا کہ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ وعدہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں پر بھی ان سے بھی یہی وعدہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی کہ کسی قسم کی بھی اگر عبادت ہے تو وہ عبادت خالص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عبادت کی 4 اقسام بتائی گئی ہیں۔ عبادت کی 4 اقسام ہیں، یعنی کہ عبادت 4 طریقوں سے انسان انجام دے سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ عبادت بدنی عبادت جو اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ عبادت جس میں آپ جسمانی طور پر آپ کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، حج ہے، یہ بدنی عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ لیکن حج جو ہے اس میں مالی اور بدنی دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ صرف بدنی عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادت، یعنی کہ وہ عبادت جو انسان مال کے ذریعے سے کرتا ہے، مثال کے طور پر صدقہ خیرات دینا، ٹھیک ہے، اس میں حج بھی شامل ہوتا ہے، حج میں بھی مالی عبادت بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مکلف ہی حج کا تب کیا ہے جب اس کے پاس استطاعت ہو۔ آپ کے گھر میں رہنے کے لیے جو پیچھے جو لوگ ہیں ان کے پاس اگر رہنے سہنے کے لیے مال موجود ہے اور آپ کے پاس بھی سفر کے لیے جانے آنے کے لیے مال موجود ہے، تو پھر آپ کے اوپر یہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے بدنی عبادت، اس کے بعد مالی عبادت، پھر اس کے بعد وہ عبادت جو انسان زبان سے کرتا ہے، یعنی کہ اس میں سارے ذکر اذکار وغیرہ ہر چیز اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قلبی عبادت، یعنی کہ وہ عبادت جو انسان دل سے کرتا ہے، یعنی کہ اس میں انسان کا خوف کھانا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، محبت، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے رجا، یعنی کہ کسی کے اوپر توکل کر کے بیٹھنا، ٹھیک ہے، کسی سے امید لگانا، رجا کا مطلب امید لگانا، کسی کے اوپر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، تو یہ بھی وہ چیز ہیں جو عبادت میں شامل ہوتی ہیں اور یہ دل میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو انسان دوسروں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے، تو پھر یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت، وہ محبت کہ جو آپ کو کسی کام کو کرنے پر مجبور کرے، یعنی کہ آپ کسی کی محبت میں آ کے کوئی کام کو کرنے پر مجبور ہو کہ نہیں یار مجھے یہ کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میں اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں اس ذات سے کہ جس نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ خالصتاً کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ عبادت میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ والدین کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ بھی محبت ہے، لیکن یہ جو محبت ہے یہ اس درجے کی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے پر مجبور کرے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے پر مجبور کریے، اس کا مطلب یہ کہ یہ جو محبت تھی یہ خالص اللہ کے لیے تھی اور یہ آپ نے کسی اور کے لیے صرف کر دی، تو یہ بھی شرک میں داخل ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ محبت جو خالص اللہ کے لیے ہو اور وہ آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہوں تو یہ بھی شرک میں داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دل کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو محبت ہے یہ دل کی عبادت ہے، اور اگر یہ بھی آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی شرک میں داخل ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ محبت کرنا کسی سے، وہ محبت جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ کون سی محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے؟ یعنی کہ اللہ کے لیے ایسی محبت کہ کسی اور کی محبت اس پہ غالب نہ آ سکے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں انسان اس کے اوپر پورے طریقے سے عمل کرے اور پھر کسی اور کی محبت اس کو مجبور نہ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہو۔ اگر اس قسم کا کوئی چیز ہے، اتنی کسی اور شخصیت کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے ایک تو وہ عمل نہ کرنا وہ گناہ میں شامل ہے، لیکن یہ جو محبت ہے یہ آپ کو شرک میں داخل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ ہوا۔ اسی طریقے سے خوف کا ہونا، اللہ رب العالمین سے اتنا خوف کہ انسان اس کے اوپر اس کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کا خوف اتنا زیادہ کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا، تو پھر لہٰذا کیا اس کا انجام کیا ہو کہ میں صحیح طریقے سے عبادت کروں، صحیح طریقے سے نماز روزے زکوٰۃ کو کروں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے اتنا زیادہ خوف کہ کسی اور کے لیے اتنا خوف نہ ہو۔
وہ آپ کو عبادت کرنے پر مجبور کر رہا ہو. لیکن اگر اس کا کچھ حصہ آپ کسی اور کے لیے بھی دے رہے ہیں، کسی جنات کے لیے، بہت سارے لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، اور وہ مشرکین مکہ بھی جو تھے وہ بھی، ان کی بھی عادت تھی کہ جب وہ صحرا میں کہیں نکلتے تھے تو وہ باقاعدہ جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس جگہ کے جنوں کے سردار سے کہ وہ مجھے اپنے پناہ میں لے لے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز سے بہت زیادہ ڈرنا کہ جو ڈر خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. یہ وہ ڈر ہے کہ انسان کسی کی پناہ میں آئے، یہ وہ ڈر ہے جو خالص اللہ کے لیے آنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد جیسے کہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے اوپر یہ جو صورت نازل ہوئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ اگر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو پھر ہمیں کوئی اور چیز ہمیں شر نہیں پہنچا سکتی. تو یہ وہ خوف ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر کسی اور کا اتنا زیادہ خوف کہ وہ آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر مجبور کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے اس میں بھی آپ شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ دل کی عبادت ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ کسی پہ توکل کرنا کہ یہ فلاں شخص ہے، اگر یہ مان گیا بس تو میرا کام تو ہو جائے گا. تو یہ وہ توکل ہے جو صرف اللہ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، جو صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. یہ وہ توکل ہے جو عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. یعنی کہ انسان کا اللہ پہ ہی اتنا توکل ہو کہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہی میرا کام ہو سکتا ہے، ورنہ پوری دنیا مل کے اگر چاہے کہ میرا کام نہ ہو، اور اگر اللہ چاہے کہ آپ کا کام ہو جائے تو پھر آپ کا کام ہونا ہی ہے. تو یہ جو ہے یہ وہ آپ کے دل کی عبادت ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے ہی خالص رکھنی چاہیے. تو یہ امید لگانا، امید بہت زیادہ کسی سے لگا لینا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی خالصتاً اللہ رب العالمین کے. تو یہ وہ ساری دل کی عبادت ہے کہ جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر یہ بھی کسی اور کے لیے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی شرک میں داخل ہو رہی ہیں. تو بس ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا. باقی ہے کہ انشاءاللہ باقی جو ہم نے ابھی تک لا تعبدون الا اللہ پر یہاں تک رکے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کل یہاں سے کنٹینیو کریں گے. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، اور اگر کوئی پوائنٹس دینا چاہتے تو وہ بھی دے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر سکیں. شرک اصغر کا بھی انشاءاللہ بالکل بتائیں گے کسی دن انشاءاللہ. شرک کی کچھ اقسام جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی آ چکی ہے ہمارے ساتھ، باقی کے باقی بھی انشاءاللہ آگے جا کے بھی چلتی رہیں گی. بالکل، یہ بھی ایک فرق ہے، یہ بھی ایک قول موجود ہے فقیر اور مسکین میں، کہ فقیر جو ہوتا ہے وہ مانگتا ہے اور مسکین جو ہوتا ہے وہ مانگتا نہیں ہے، وہ سفید پوش ہوتا ہے. تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ بہت سارے اس میں اقوال موجود ہیں اور بہت سارے ایسے فرق موجود ہیں، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور سب سے واضح فرق جس میں ہمیں ایک قرآن کی آیت بھی جس پر ایک دلالت کرتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ مسکین جو ہوتا ہے اس کے پاس معاش کا کچھ نہ کچھ سلسلہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی اس کے خرچے مکمل نہیں کر رہا ہوتا. اور یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے بالکل کہ وہ سفید پوش ہوتا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے اپنے جو اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا، لیکن ضرورت اس کو ہوتی ہے. دنیا کے کسی معاملے پر رونا، یہ جو ہے یہ رونے میں بھی جو ہے سب سے مین چیز جو آ جاتی ہے وہ وہی آتی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ موجود ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول بھی رو پڑے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، مطلب آپ تو اس چیز سے منع کرتے ہیں پھر آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بالکل یہ جو رونا ہے یہ فطرتی ایک عمل ہے. آپ کا ایک نقصان ہو گیا، آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لازم بات ہے والدین کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، لیکن کیا، لیکن اس پہ صبر کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ صبر کرنا ہے. اور یہ جو ہے چیخنا چلانا اور اپنے گریبان پھاڑنا اور اس قسم کا رونا دھونا جو زور آواز کے ساتھ ہو، یہ جو ہے یہ پھر آپ کا منافی ہو جاتا ہے
آپ کا جو تقدیر پر ایمان کے منافی ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تقدیر رکھی ہے آپ کو اس کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے. اگر آپ کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے کیا ہے، تو پھر آپ کو اس پہ راضی ہونا چاہیے. آپ جو گریبان پھاڑو اس کا مطلب ہے آپ اس پہ راضی نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو اس پہ صبر تو ختم ہو گیا. پھر یہ صبر اس سے نکال دیتا ہے. تو اس پہ صبر کرنا، اور اس کے اوپر یعنی کہ یہاں سے ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ انسان رو سکتا ہے، لیکن رونا وہ آواز کے بغیر ہو، وہ صرف ایک آنکھوں سے آنسو ہو، تو وہ ایک فطرتی عمل ہے. ٹھیک ہے، وہ جو محبت ہے وہ فطرتی رکھی ہے، اس میں آپ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے منافی نہیں جا رہے. لیکن جو آواز کے ساتھ رونا اور جو اپنا گریبان پھاڑنا اور چیخ و پکار کرنا، یہ جو ہے یہ وہ صبر کے بھی منافی اور تقدیر کے بھی منافی آ جاتا ہے. یہ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر نارملی رونا آ جاتا ہے تو وہ ایک فطرتی عمل ہے، اس کا کوئی مسئلہ حرج نہیں ہے. اور اس میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکالیں گے کہ جو اللہ کے منافی جائے. تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ایسا کوئی جملہ کہ جلدی چلا گیا، یا ابھی اس کا وقت نہیں تھا، یا ابھی اس نے دنیا میں دیکھا کیا تھا، اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ وہ اپنے وقت پہ ہی کیا ہے. یہ سارے جملے کیا ہے، یہ تقدیر کے منافی اللہ رب العالمین نے ابھی لکھا تھا اور آپ کہہ رہے ہو ابھی نہیں لکھنا چاہیے تھا. کہ آپ اللہ کے فیصلے پر سوال کر رہے ہو. نہیں، اس کا وقت ابھی ہی تھا، اور ابھی ہی اس نے جانا تھا، اور یہ اللہ رب العالمین نے اتنا ہی وقت اس کے لیے لکھا تھا. جلدی کوئی بھی نہیں جاتا اپنے وقت سے، اپنے وقت پہ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کا کوئی بھی جملہ ادا کرنا، اس سے بالکل پرہیز کرنی چاہیے. یہ پھر وہ چیزیں کہ جو صبر کے منافی ہوتی ہیں اور تقدیر پر ایمان کے منافی ہوتی ہیں. ہاں، چیزوں سے ڈرنا، جنات سے ڈرنا یا کسی دوسری چیزوں سے ڈرنا، میں نے کہا نا کہ یہ ڈرنا جو ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے. ٹھیک ہے، تو نارمل ڈرنا فطرتی عمل ہے، لیکن اتنا زیادہ ڈرنا کہ آپ اس کی عبادت کرنے شروع ہو جائیں، آپ اس میں اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنا شروع ہو جائے، تو یہ ڈرنا جائز نہیں. یہ جو ڈر ہے یہ خاص طور پر اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے محبت جو ہے، اتنی زیادہ محبت کسی سے کہ آپ بولیں کہ بس یہ پیر صاحب جو بولتے بس وہ مجھے کرنا ہے، تو یہ چیز نہیں. یہ جو محبت ہے خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی قسم کا کسی سے ڈرنا، بہت زیادہ ڈرنا کہ بھائی اگر پیر صاحب کی ہم نے کیا نام ہے مخالفت کر دی تو یہ تو ہمیں بالکل جلا کر راکھ کر دیں گے، یا اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ اس قسم کا ڈرنا جو ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. باقی جو نارمل فطرتی جو ڈرنا ہے تو وہ انسان ڈرتا ہے، وہ ایک فطرتی عمل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے جنات کا بھی جب کہا گیا تو اس میں پھر وہ دعا بتا دی گئی. جب انسان سفر پہ نکلتا ہے تو وہ دعا پڑھ لے تو وہ اللہ رب العالمین کی پناہ پہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا اس بات پر یقین ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، اب مجھے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو یہ انسان جب پناہ میں آتے ہے، کیوں پناہ میں آتے ہے؟ تبھی پناہ میں آتے ہے جب وہ اس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس شیطان سے، اس جن سے ڈر رہا ہوتا ہے. وہ جو ڈر ہے وہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن آپ اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے آپ زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اور اس چیز سے آ رہے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا ڈر لگتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل، یہ ماشاء اللہ انہوں نے پوائنٹس لکھ کے دیے تو یہ اچھے پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین سے اتنی محبت کہ کسی اور کے لیے اتنی محبت نہ ہو، تو یہ محبت کی عبادت ہے. یہ مطلب محبت جو ہے یہ بھی عبادت میں شامل ہے. تو یہ جو محبت ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دوسرا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، بالکل دل کی عبادت جو ہے اس کی ہم نے کچھ آج چیزیں پڑھی، یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے بھی ہم لوگ ایسی ایسی چیزیں پڑھتے رہیں گے تو وہ آپ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ایک نوٹس اچھے خاصے تیار ہو جائیں گے. اسباب کو اختیار نہ کرے تو یہ بھی توکل کے منافی ہے. اصل توکل ہے یہ کہ جو اسباب کے ساتھ ہو، کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے کہ اسباب آپ پورے اختیار کریں پھر اس کے بعد توکل کریں. ٹھیک ہے، تو وہی اصل توکل ہے. اگر آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے اور آپ صرف اور صرف دعائیں ہی کر رہے ہیں تو پھر وہ اصل توکل نہیں ہے. وہ توکل نہیں ہے جو آپ کو سکھائے گیا. توکل کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اسباب کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کے اعمال پر ریفلیکٹ ہوتا ہے، جتنے آپ کے ایمان مضبوط ہوگا اتنے آپ کے اعمال اچھے ہوں گے۔ بس یہاں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی اگلی کلاس میں سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔